آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 56 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ وَيَحْلِفُونَ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، فارق یا فرق، سخت خوف زدہ ہونا اور گھبرانا، یعنی یہ منافق تم سے شدید خوف کی وجہ سے اپنے کفر کا اظہار نہیں کر سکتے، نہ مقابلے میں آنے کی جرات کر سکتے ہیں، کیونکہ صورت میں انہیں اپنے قتل اور بیوی بچوں کے لونڈی غلام بننے کا سخت خطرہ ہے، اس لیے قسمیں کھا کھا کر تم میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نفاق آدمی میں دوسروں کا خوف اور بزدلی پیدا کرتا ہے، یعنی منافقین اس پر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہارے دین و ملت پر ہیں اور مسلمان ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ان کا نفاق ظاہر ہو جائے تو مسلمان ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو مشرکین کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے وہ براہ تقیہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ انہم کہ بے شک وہ، لمنکم تم ہی میں سے ہیں، وما ہم حالانکہ نہیں ہیں وہ، منکم تم میں سے، ولکنہم لیکن وہ تو، قوم ایسے لوگ ہیں، یفرقون جو ڈرتے ہیں۔ یہ منافق مدینہ میں انتہائی بے بسی اور بے چارگی کی زندگی گزار رہے تھے، وہ کفر کو دل سے پسند کرتے تھے، مگر مدینہ میں رہ کر اس بات کا نہ اظہار کر سکتے تھے اور نہ اعلان کر سکتے تھے، کیونکہ اس وقت اسلامی حکومت ایک برتر قوت کی حیثیت اختیار کر چکی تھی اور کفر کے اظہار سے وہ مسلمانوں کے بلکہ اپنی اولادوں کے ہاتھوں بھی پٹ سکتے تھے اور مدینہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اس طرح انہیں اپنی جائیدادوں سے دستبردار ہونا پڑتا تھا جن میں ان کی جانیں اٹکی ہوئی تھیں، اور یہ ان کی عمر بھر کی جائز و ناجائز کمائیوں کا نتیجہ تھی، لہذا انہیں مجبوراً یہ نفاق کی راہ اختیار کرنا پڑی تھی، مگر اس حالت میں بھی انہیں کچھ چین میسر نہ تھا، انہیں ظاہرداری کے طور پر 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کرنا پڑتی تھیں اور صدقات و خیرات بھی دینا پڑتے تھے، اور یہ دونوں باتیں انہیں سخت ناگوار تھیں۔ مزید رسوائی یہ تھی کہ مسلمان انہیں مسلمان نہیں سمجھتے تھے اور ان کی یہ حالت دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا کہ مصداق بن کے رہ گئی تھی، اور وہ ڈرپوک اس لحاظ سے تھے کہ اپنی یہ حالت ظاہر کسی سے بیان بھی نہ کر سکتے تھے، اور واضح رہے کہ زیادہ قسمیں کھانا شرعاً پسندیدہ نہیں، اللہ رب العزت کے نام کی حرمت بہت زیادہ ہے، بات بات پر قسم اٹھانے سے اللہ کے نام کی حرمت و عظمت دل میں کم ہو جاتی ہے، اس سے ہم مسلمانوں کو بھی ڈرنا چاہیے، پھر انسان قسم توڑنے میں جری ہو جاتا ہے اور اللہ کی نام کی حرمت و عظمت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے گناہ گار ہوتا جاتا ہے۔ بکثرت قسمیں کھانے کی ممانعت اور اس پر وعید اور تحدید کی گئی ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بغیر کفارہ ادا کی اپنی قسم کو یوں ہی نہ چھوڑ دیا کرو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کا مفہوم نقل فرمایا گیا ہے کہ خواہ مخواہ قسمیں نہ کھائی جائیں۔ بعض اہل علم نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ اپنی قسمیں توڑا نہ کرو،
کیونکہ زیادہ قسمیں کھانا اور بار بار قسم توڑنا آپس میں لازم ملزوم ہے۔ اس میں ایک برائی تو یہ ہے کہ قسم کو بالکل ہلکا سمجھا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمت کا خیال نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی برائیاں ہیں جو کمال توحید کے منافی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول الخلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للکسب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قسم کھانے سے سامان تجارت فروخت تو ہو جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے مال کے بارے میں یوں قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے اس مال کو اتنی قیمت دے کر خریدا ہے اور مجھے اتنی قیمت مل رہی ہے، تو خریدار اس کی قسم پر اعتبار کرتے ہوئے اور اس کو سچا سمجھتے ہوئے اصل قیمت سے زیادہ ادا کر دیتا ہے، حالانکہ وہ اپنی قسم میں سچا نہیں ہوتا بلکہ جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کو زیادہ قیمت ملے۔ اس نے یہ جھوٹی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کو اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ اس کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برکت کا ختم ہو جانا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس نے جو جھوٹی قسم اٹھا کر معمولی سی قیمت زیادہ وصول کی تھی وہ برکت ختم ہو جانے کی تلافی نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات تو اس قدر سزا ملتی ہے کہ راس المال ہی ضائع ہو جاتا ہے، رہا وہ اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ سے ملے گا تو وہ اطاعت الہی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا کی زیب و زینت گناہ گار کے لیے اپنی پوری رہنمائی اور خوش نمائی کے ساتھ جلوہ گر ہے، لیکن اس کا انجام ہلاکت اور عذاب الہی کے سوا کچھ نہیں۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے انسانوں سے بات نہ کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 تکبر کرنے والا فقیر، نمبر 3 وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا مال سمجھا ہوا ہے، بائیں صورت کے مال کو خریدتے اور بیچتے وقت قسم ضرور اٹھاتا ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دور وہ ہے جس میں خود موجود ہوں، پھر وہ دور جو میرے بعد آنے والا ہے، پھر وہ دور جو اس کے بعد آئے گا۔ اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی گواہی قسم سے اور قسم گواہی سے پہلے ہوگی، لہذا ہمیں حتی الامکان قسم کھانے سے بچنا چاہیے۔ اگر ہمیں قسم کھانی ہی پڑے تو صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں۔ آئندہ زمانے میں کسی جائز کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانے کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ مثلا کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، پھر وہ کام کر لے تو اس پر قسم کا کفارہ واجب ہے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو متوسط درجہ کا کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو بقدر 70 پوشی کپڑا دینا، یا ایک غلام آزاد کرانا۔ اگر ان بیان کردہ 3 کفاروں میں سے کسی ایک کے ادا کرنے پر قدرت نہ ہو تو قسم توڑنے والے کو 3 دن کے مسلسل روزہ رکھنے ہوں گے۔ ہاں اگر کسی شخص نے ناجائز امر مثلا نماز نہ پڑھنے کی قسم کھائی تو اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، لہذا اس کو نماز پڑھنی ہی ہوگی، البتہ کوئی کفارہ اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔ کسی گزشتہ واقعہ کو اپنے نزدیک سچا سمجھ کر قسم کھائے اور حقیقت میں وہ غلط ہو، مثلا کسی کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ فلاں شخص آ گیا ہے، اس پر اعتماد کر کے اس نے قسم کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ وہ نہیں آیا، اسی طرح بلا قصد زبان سے قسم کے الفاظ نکل جائیں جیسے قسم خدا کی، اس طرح کی قسم کھانے کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ ایسی قسم کھانا بھی گناہ ہے، البتہ آداب گفتگو کے خلاف ہے، لیکن اس طرح کی قسم کھانے سے بھی حتی الامکان بچنا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرک، والدین کی نافرمانی اور کسی کا ناحق قتل کرنے کی طرح جھوٹی قسم کھانے کو بھی بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ مثلا کسی شخص نے کوئی کام کر لیا اور وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، پھر جان بوجھ کر قسم کھا لے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اس طرح کی جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے اور دنیا آخرت میں وبال کا سبب ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا لازم ہے۔
اگر یہ جھوٹی قسم قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر کھائی جائے تو اس کا گناہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ جھوٹی قسم انسان کو گناہ اور وبال میں غرق کر دینے والی ہے، اس لیے اس قسم کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ یمین کے معنی قسم اور غموس کے معنی ڈبو دینے والے کے ہیں، یعنی وہ قسم جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک جھوٹی قسم کھانے پر کوئی کفارہ تو نہیں، لیکن گناہ کبیرہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ استغفار ضروری ہے۔ البتہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جھوٹی قسم پر توبہ استغفار کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ اور کسی شخص نے جھوٹی قسم کھا لی پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم بھی ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرتا ہے تو اس کی آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا یا نہیں یہ ہمیں معلوم نہیں، لہذا ہمیں دنیا میں رہ کر تمام گناہوں سے بچنا چاہیے کہ نامعلوم کون سا گناہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ اس لیے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یقیناً کبیرہ گناہ ہے۔ آیت وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ سے معلوم ہونے والے مسائل ایسے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، تقیہ کرنا منافقوں کا کام ہے، مومن کا کام نہیں۔ نمبر 2، جب عمل قول کے مطابق نہ ہو تو قول کا کوئی اعتبار نہیں۔ منافق قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا ثبوت دیتے تھے کہ وہ تم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ نمبر 3، مسلمان دو طرح کے ہیں، حقیقی مسلمان اور ظاہری مسلمان، یعنی دنیوی احکام کے اعتبار سے مسلمان۔ منافقین ظاہری مسلمان تھے، دینی نہ تھے، اس لیے انہیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، انہیں کفار کی طرح قتل نہ کیا گیا، لیکن وہ اللہ عز و جل کے نزدیک مومن نہ تھے۔ وما هم منکم کہ یہی معنی ہے اپنی قسم کی حفاظت کرنے کی وصیت کی گئی۔ خواہ مخواہ جھوٹی قسم اٹھانے سے مال کی قیمت تو اچھی مل جاتی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اپنی قسم کی حفاظت کرنے کی وصیت کی گئی ہے۔ اس شخص کو سخت ڈانٹ پلائی گئی ہے جو مال خریدتے اور بیچے وقت خواہ مخواہ قسم اٹھاتا ہے۔ اس بات کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے کہ جس شخص میں گناہ ملوث ہونے کے امکانات انتہائی قلیل اور تھوڑے ہوں وہ پھر بھی گناہ کی طرف زیادہ میلان رکھے تو اس کا یہ گناہ صغیرہ نہ ہوگا بلکہ کبیرہ گناہ شمار ہوگا۔ ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جن سے قسم طلب نہیں کی جاتی لیکن وہ اس کے باوجود قسمیں اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین 3 یا 4 ادوار کی تعریف فرمائی ہے اور جن نئی بدعات کا ظہور ہونے والا تھا اس کی پیشن گوئی بھی فرما دی۔ ہمیں حتی الامکان قسم کھانے سے بچنا چاہیے۔ اگر ہمیں قسم کھانے ہی پڑے تو صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز قسم کھانا جائز نہیں۔ جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین 3 یا 4 ادوار کی تعریف فرمائی ہے اور جن نئی بدعات کا ظہور ہونے والا تھا اس کی پیشن گوئی بھی فرما دی۔ یا اللہ کریم آیت میں بیان کردہ تمام بیماریوں سے بچا دیجئے۔ یا اللہ کریم ہمیں منافقت سے بچا دیجئے۔ یا اللہ کریم آیت میں بیان کردہ تمام بیماریوں سے بچا دیجئے۔ یا اللہ کریم قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ کریم قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔